ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں پر دوبارہ مجلس کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے، اے ایمان والو. یہ اللہ کا بندوں کے ساتھ خطاب ہے، اے ایمان والو. اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ قیمت بیان کی ہے کہ تم ہمارے ہاں کیوں قیمتی ہو. تم اس لیے قیمتی ہو کہ تمہاری مٹی میں ایمان شامل ہے. ایمان کی وجہ سے ہم تمہیں پیار کرتے ہیں، ورنہ انسان جس مٹیریل سے بنا ہے شروع میں وہ مٹی ہے اور بعد میں وہ نطفہ ہے. آغاز کا مٹی سے ہوا ہے اور پھر مٹی کے بعد نطفے سے بنا ہے جو نجس اور ناپاک ہے. یہی وجہ تھی کہ مٹی کی ظاہری قیمت کو دیکھ کر شیطان نے دھوکہ کھایا تھا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اللہ، میرا میٹیریل تو بہت اعلیٰ ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہے. مٹی تو مٹی ہے، مٹی نام ہی مٹنے کا ہے. مٹی کو مٹی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مٹی ہوتی ہے، زمین کے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے. تو شیطان نے دھوکہ اسی سے تو کھایا تھا، اور یہی بات کی اس نے. تو ابتدا جب انسان کی ہوتی ہے تب مٹی ہے، اور بعد میں من نطفۃ امشاج اللہ فرماتے ہیں ہم دو ناپاک بوندوں سے انسان کو پیدا کرتے ہیں. اب اس انسان اپنی میٹیریل کے اعتبار سے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قیمت اس لیے ہے کہ تمہاری مٹی میں ایمان شامل ہے، اس لیے ہمارے ہاں تم قیمتی ہو. بتاؤ جس مٹی میں سونا شامل ہو قیمتی ہوگا یا نہیں؟ بولو ہے. بلکہ سونا مٹی کا رنگ کو بھی بدل دیتا ہے. ہمارے شیخ درشاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہمیں، اور پھر ہم نے خود بھی دیکھا. ہم نے بتایا کہ دیکھو افریقہ کی کالی مٹی ہوتی ہے، لیکن سونے کی صحبت کی وجہ سے اس مٹی کا رنگ بھی پیلا اور گولڈن ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت 1997 میں جب حضرت والا کے ساتھ افریقہ کا سفر ہوا
تو وہاں پر باقاعدہ ایک ہائی وے کا نام گولڈن ہائی وے ہے. وہ گولڈن ہائی وے اس لیے کہ وہاں سے جو سونا نکالا گیا اس کے ارد گرد سے, تو وہ جو مٹی وہاں سے نکلی ہے اس مٹی کا رنگ جو ہے بالکل سونے کی طرح ہے. دور سے ایسے لگتا ہے جیسے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور اس مٹی کا پہرا دیا جا رہا ہے. مٹی کے ڈھیر کا, ٹیلے کا پہرا دے رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے, یہ بھئی مٹی کا پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ ٹیلوں پر کوئی پہرا دیتا ہے؟ نہیں جناب, اس میں ابھی بھی سونے کے ذرات موجود ہیں, باوجود کہ اس میں سے سونا چھان لیا. اور اگر ذرات نہ بھی ہو تو یہ مٹی سونے کی صحبت کی وجہ سے مٹی بھی مہنگی. تو مجھے بتاؤ, اس انسان میں اگر ایمان جیسی شے شامل ہو جاتی اس انسان کی مٹی میں تو کیسے قیمتی نہ ہوگا. ورنہ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام, جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں وہ جانور ہیں اگر ان میں ایمان نہیں ہے, بل هم اضل, بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ہم تمہیں اس لیے پکار رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہے, تمہاری مٹی میں ایمان شامل ہے, تم اقرار کرتے ہو ہمارا بھی اور ہمارے رسول کا بھی, اس لیے قیمتی ہو تم. ہم آسمانوں سے پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اور کئی جگہ پکارا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس جسم میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اور یہی ٹارگٹ ہے شیطان کا کہ ایمان کو نکالے. یوسوس فی صدور الناس, شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے شیطان کسی کی ٹانگ نہیں پکڑتا. اس بیان میں آنے کے لیے اس کی موٹر سائیکل کو پنچر نہیں کیا, کسی گاڑی کو شیشے پر پتھر نہیں مارا, کسی کے کان نہیں پکڑے, کسی کا ہاتھ نہیں توڑا, کسی کا سر نہیں پھوڑا. یوسوس فی صدور الناس, جس جگہ پر ایمان رکھا ہے وہاں پہنچ کر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دل کے خانے میں اور دل کی تجوری میں جو ایمان رکھا ہے اس میں کوشش کرتا ہے کہ سوراخ کرنے کی, کیونکہ شیطان کی سوراخ کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے, اور جب یہ دراز ہو جائے تو شک بنتا ہے, اور جب شک بن جائے تو کفر ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا یہ وسوسہ, یہ تم وسوسہ نہ جلدی کرو, اس کو دور کرو. کیسے دور ہوگا؟ روشنی سے دور ہوگا, نور سے دور ہوگا, کیونکہ شیطان اندھیرے میں چھاپا مارتا ہے, نور پہ چھاپا نہیں مار سکتا. کوئی چور اس بھرے مجمع میں اس روشنی میں آ کر کوئی چیز اٹھا کر جانا چاہے اس کے لیے ممکن نہیں, اور یہی اندھیرا ہو جائے تو کتنی چیزیں غائب ہو جائیں. یوسوس فی صدور الناس, اس لیے اس کا علاج نور ہے. جب انسان کے قلب میں نور, حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے سے آتا ہے, اگر اس کا قلب ذاکر ہے, زندہ ہے, اس میں نور ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور اگر دل غافل ہے, اندھیرے میں ہے, تو اپنے منہ میں لے کر یوسوس فی صدور الناس اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, اور یہی وسوسہ آگے جا کر شک بن جاتا ہے اور کفر بن جاتا ہے. تو شیطان وہاں کوشش کر رہا ہے, ہماری ٹانگ نہیں پکڑ رہا. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی, شیطان کو ہمارے کپڑوں سے غرض نہیں ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑ دو, اس کی گاڑی چھین لو, اس کی جیب کاٹ دو, ایسا نہیں ہے. اس کو کوئی غرض نہیں, اس کو غرض ہے اصل میں اس موتی کی جو موتی اللہ نے اپنے فضل سے میرے آپ کے قلب کی تجوری میں رکھا ہے, اس سے غرض ہے, وہ اس کے پیچھے یہ نکل جائے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے, آپ حدیث اٹھائیں, امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ جب انسان ایمان پر مرتا ہے, کیسا انسان بھی ہے, کمزور بھی ہے عمل کے اعتبار سے, لیکن کلمے پہ مر گیا, کلمہ ساتھ لے گیا, شیطان مٹی ڈالتا ہے اپنے سر پر کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے چلا گیا, اب تو اس کو جنت میں جانا ہی جانا ہے, کیونکہ کلمہ کنجی ہے, کنجی ساتھ لے گیا, اس کنجی سے کسی نہ کسی دن یہ دروازے پہ پہنچ جائے گا اور تالا کھول کے جنت میں چلا جائے گا. مٹی ڈالتا ہے. حالانکہ مرنے والا کوئی نیک انسان نہیں تھا, عام آدمی ہے, لیکن ایمان لے گیا, کنجی لے گیا نا ساتھ. جب کنجی ساتھ لے گیا تو بس وہاں جس کے پاس کنجی ہوگی
کام تو بن ہی جائے گا، 1 دن نہیں، 2 دن، 10 دن نہیں، کس سے کبھی نہ کبھی تو بن جائے گا. یہ اللہ والوں نے ویسے تھوڑی ایسی باتیں کر دی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی انسان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھٹی دی ہے اور ام سلمہ ام المومنین کی گود میں پلے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے. فرمایا کرتے تھے، ایک بار روایت بیان کی، سب سے ایک آدمی آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. تو روتے تھے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ وہ میں ہوں. تو لوگوں نے حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا ایمان لے کے تو جائے گا نا، اسی لیے تو ہے جنت میں جا رہا ہے. زندگی میں کیا پتا کس وقت شیطان کس جگہ پر کیا معاملہ کر دے انسان کا. اتنی قیمتی چیز ایک ہم نے فضل سے مفت میں عطا فرمائی. ایمان فضل سے ملتا ہے، اپنے فضل سے دے دیتے، جس کو چاہے دے دے. یہ نہیں دیکھتے ابو لہب کو محروم کر دیں، بلال کو دے دیں. نہیں دیکھا بلال کون ہے ابو لہب کا. ابو لہب تو بہت خوبصورت تھے. ابو لہب، لہب کا معنی کیا ہے؟ ان کے جو گال تھے اس گال میں سے ایسی چمکتا تھا گال جیسے کہ لاٹ ہو اور آگ نکل رہی ہو، اس لیے لہب کہتے تھے ابو لہب. حسن کا یہ حال ہے، نہیں دیا. بلال کو دے دیا، عمار کو دے دیا، یاسر کو دے دیا، صہیب رومی کو دے دیا. اس لیے بادشاہ نے پوچھا تھا، ہرقل بادشاہ نے، اشراف الناس تبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ اس نبی کو مان رہے ہیں یا بڑے بڑے لوگ سردار اس کو مانتے ہیں. تو نے کہا کہ نہیں، گرے پڑے لوگ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی پیشوں والے لوگ، غلام قسم کے، لونڈیاں قسم کی، وہ اس کو مان رہے ہیں. بڑے بڑے سردار تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا ہم اتباع الرسل، ان کا میں نے تورات انجیل کتابوں میں پڑھا ہے، یہی لوگ پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں اور یہی نبیوں کے پیچھے چل کر جنتیں پاتے ہیں. یہ بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ بحث کریں گے. دوزخ کے بڑے بڑے جابر بادشاہ میرے اندر ہیں، سب کی ٹھکائی کر رہی ہوں. وہ کہا کہ سارے مسکین میرے اندر ہیں جن کو میں جنت میں باہر دلا رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اتنی قیمتی چیز ہے اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی. اتقوا اللہ، بچاؤ گے کیسے؟ اس کو بچاؤ گے کیسے؟ 2 قوتوں کا راستہ بند کر دو، ایمان بچ جائے گا. اور بچے گا نہیں، درجہ کمال تک پہنچے گا. اور درجہ کمال تک نہیں، دوستی اور ولایت تک پہنچا دے گا. 2 قوتوں کا راستہ روکو، شیطان کا راستہ روکو، نفس کا جو اندر سے ایک چھوٹا شیطان بیٹھا ہے اس کا راستہ روکو. ایک اندر شیطان، ایک باہر شیطان ہے. کیونکہ باہر کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اندر سے بدماش اس کے ساتھ نہ ملے. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن. سراج الدولہ کو انگریز ہرا نہیں سکتے تھے، میر جعفر پیدا ہو گئے. ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں سکتے تھے، میر صادق پیدا ہو گئے. شیطان اس مومن کو اللہ نے ایسے ہتھیار دے قریب نہیں آ سکتا، لیکن اندر ایک بدماش بیٹھا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. جب اس کی مدد کرتا ہے تو انسان دڑام سے نیچے گر جاتا ہے، منہ کے بل گرا لیتا ہے. اتقوا اللہ، 2 قوتوں کا راستہ روکو، تمہارا ایمان درجہ کمال تک پہنچے گا، بلکہ اللہ اپنی ولایت اور دوستی بھی تمہیں دے دیں گے. اس کا نام تقویٰ ہے کہ نفس کی نہیں ماننی، شیطان کی نہیں ماننی، ان 2 کی نہیں ماننی. نام ماننے کا نام تقویٰ ہے. یہ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں کوئی فیکٹری، کوئی دفتر، کوئی نوکری ایسی نہیں جو بغیر کام کیے اجرت دیتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، کام نہ کرو، ہماری ولایت اور دوستی لے لو، ایمان بھی بچا، دوستی ملی، کمال ملا. وہ کیا ہے کہ نفس اور شیطان کی نہ مانو، گناہ نہ کرو. تو گناہ نہ کرنا کام نہ کرنا ہے نا. گناہ مفت نہیں ہے، نیکی مفت ہے. گناہ مفت نہیں ہے. کوئی جو گناہ کرنا چاہتا ہے تو پیسہ خرچ ہوتا ہے.
نہیں تو کم از کم بیلنس تو ڈلوا کے دیتا ہے نا. لیکن کے لیے مسجد میں نماز پڑھنی، کبھی پیسے لیے تم سے وضو کے پیسے دو، بلکہ لیٹرینوں کے پیسے لے رہے ہوں تو نماز کے ٹائم وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. نہیں اب نہیں لینے کیونکہ نمازی لوگ آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ویسے کوئی دکاندار آئے تو پیسے لیتا ہے وہاں جو خاکروب بیٹھا ہے. نمازی آئے گا نہیں نماز سے نہیں لینے بھائی، نماز مفت ہے. بتائیے، نیکی مفت ہے. گناہ پر تو جان بھی جاتی انسان کی، مال بھی جاتا، جان بھی جاتی، عزت بھی جاتی، لیکن نیکی مفت کر دی. جان بھی بنتی، نیکی سے جان بنتی. یاد رکھو، نماز پڑھتا ہے صحت بھی اچھی ہوتی، مال بھی بنتا ہے، روحانیت بھی بنتی، عزت بھی بنتی. فرمایا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان بچانا چاہتے ہو، جتنا قیمتی تمہیں دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خطاب کر رہے ہیں، گناہ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ دلیل ہے کہ تمہارے ایمان تک شیطان آتا جاتا ہے، جس کا آنا جانا خطرناک ہے. یہ کسی دن تمہارے ایمان کا موتی چوری کر لے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا سمجھدار آدمی، بڑا آدمی ہے، انہوں نے کہا یہ جتنے کفر کے، جتنے گناہ کے کام ہیں، یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھو. تم سمجھو کفر کی سیڑھی چڑھ گئے. ایک گناہ کیا تو کفر کی سیڑھی چڑھ گئے، دوسرا گناہ کیا تو کفر کی سیڑھی چڑھ گئے. انہوں نے کہا یہ سیڑھی منزل بمنزل تمہیں کفر تک پہنچا دے گی، اور فرمایا کہ جو نیکی ہے یہ ایمان تک اور کمال ایمان تک پہنچا دے گی تمہیں. یہ دونوں سیڑھیاں ہیں. یہ کفر کی سیڑھی، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، عنوان باندھا ہے کہ تمام گناہ یہ کفر کے کام ہے. یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ گناہ کرے. مومن تو اپنے مولا کو راضی کرتا رہتا ہے، اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان کی سنے یا نفس کی سنے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ایک اللہ والے بیٹھے تھے نا، تھوڑی دیر بعد کہتے تو میرا رب ہے میں تیری مانوں، تو میرا رب ہے میں تیری مانوں. کیوں مانوں؟ کیوں؟ کیا تو میرا رب ہے؟ اب ہمارے جیسے کو بندہ گزرا، انہوں نے کہا دیکھو کلمہ کفر کہہ رہا ہے بزرگ، کلمہ کفر، اللہ کو نہیں مان رہا ہے. تو قاضی کو جا کے درخواست دے دی، قاضی نے طلب کر لیا، پھر تو کلمہ کفر کہہ رہا تھا، کیا تو میرا رب ہے میں تیری مانوں؟ انہوں نے کہا آپ نے پوری بات سنی؟ کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا میرا نفس کہہ رہا تھا فلانا کام کر، تو میں کہہ رہا کیا تو میرا رب ہے میں تیری مانوں؟ میں تو اپنے رب کی مانوں گا، تو رب تو نہیں ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ، نفس اور شیطان جو ہے یہ دو قوتیں جن کی ہم مانتے کر گناہ کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے. یاد رکھو سخت خطرے میں ایمان ہے، سخت خطرے میں، معمولی نہ سمجھو. نکلتے پتہ نہیں چلتا جو کہاں گیا، پتہ نہیں چلتا، ایسے پھر سے اڑ جاتا ہے. پھر انسان تلاش کرتا رہتا ہے، بلکہ اس کے بعد دل میں آتی بھی نہیں. بلکہ کئی لوگوں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، اب اس طلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے مشورہ دیا کہ تم کلمہ کفر کہہ لو اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جاؤ تو سارا کام نئی ترتیب سے چلے گا. جب کلمہ کفر پڑھا تو ایمان کے کلمہ پڑھنے کی توفیق زندگی بھر ہوئی نہیں، کیونکہ انسان کی مرضی تھوڑی ہے اس سمے، اپنی مرضی سے. یہ تو اللہ کے فضل سے دے دیا، یہ کھیل تھوڑی ہے کہ اس کو نکال دو لے آؤ نکال دو لے. یہ کھیل نہیں ہے، یہ بہت بہت خطرناک کام ہے. اس کو تو ہر وقت بچانے کی فکر ہے، ہر وقت کہ کہیں لے نہ جائے. سوتے میں بھی پیرا اور جاگتے میں بھی پیرے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں زندگی کا سب سے خطرناک انسان کا رویہ غفلت ہے، کیونکہ غافل انسان اس کا ایمان چوری ہو جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان چلا گیا. اور جو ہوشیار ہوتا ہے وہ اچھا یہ مجھ سے ایسا کرا رہا ہے، یہ شیطان کرانا چاہتا ہے، یہ نفس ایسا کرانا چاہتا ہے، ہوشیار ہے. تو پھر ہوشیار آدمی جب اگر ہوتا ہے تو اگر چور اس کے گھر میں گھس بھی جائے تو وہ مال نہیں لے جانے دیتا، لڑے گا جھگڑے گا.
من قتل دون مالہ، بلکہ وہ حدیث یاد ہے اگر میں شہید بھی ہوں میں تو شہید ہو جاؤں گا اگر اپنا مال بچاتے ہوئے. تو پھر جب انسان ایمان کا پہرا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر قربانی دیتا ہے. شیطان کی مجال نہیں ہے کہ چوری کر کے لے جائے، غفلت سے ہوتا ہے. اولئک هم الغافلون قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز بیان کی آخر میں جہنمیوں کی، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل تھے، انہوں نے کبھی فکر نہیں کی ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی فکر نہیں کی ہمارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، شیطان کہاں سے کیسے حملہ کر، انہوں نے کبھی فکر نہیں کی. اولئک هم الغافلون. اس سے کہتے ہیں غفلت روحانی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری غفلت ہے کہ انسان فکر ہی نہ کرے، بے فکری سے وہ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. نہیں بھائی، شیطان تو ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے، اس کو نہ نیندیں لینے کی ضرورت ہے نہ ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت کام میں. اور ہم لوگ جنہوں نے اس سے بچنا ہے ہم غافل ہیں. ہم اپنے اس لیے تو کہتے ہیں نا، قرآن مجید نے خود کہا جنا ہو وہ قبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اس کا قبیلہ تم وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ والے نے کہا تم اس رب کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی پناہ میں ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے. اس لیے افلاطون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا میں ایک سوال کروں گا اگر آپ نے جواب دے دیا میں مانوں گا آپ پیغمبر ہیں. کہا کہ بولو سوال کرو. کہا کہ اگر آسمان کمان ہو، یہ کمان ایسے، اور مصیبتیں تیر ہو، مارنے والی ذات اللہ کی ہو اور مار انسانوں کر رہے ہوں، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر مارنے والے کی پیٹھ پر آ جاؤ، بچ جاؤ گے. کیا بھائی؟ ان کا میں مان گیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ نبی بات بتا سکتا ہے، اور اب کے پیٹ پر آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے میں فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے نفس سے بھی پناہ مانگنے کی ہمیں دعائیں سکھائیں کہ ہر وقت پناہ مانگو، ہماری پناہ میں رہو، ہماری پناہ کے شیلٹر سے باہر نہ نکلو. دیکھو باہر آگ برس رہی، باہر نہ جانا، اندر رہو، اندر دائرے سے باہر نہ جاؤ. اتقوا اللہ، یہ تقوی ہے. اس لیے اتقوا اللہ کہہ کر قرآن مجید نے پہلے نمبر پر اس کے حصول کے لیے محنت شرط قرار دی. اتقوا اللہ کا مطلب یہ کہ تمہیں زور لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ زور لگانا. تم سب بغیر زور کے سارا کام ہو جائے ایسا نہیں ہے، تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نفس کی گردن بھی مروڑنی پڑے گی اور شیطان سے بھی کو بھی بھگانا پڑے گا. نفس کا علاج اس کی مخالفت ہے، بس سن لو، ایک علاج ہے، اس کی مخالفت کرو، اس کی نہ مانو. جب نہیں مانتے تو اس کو چوٹ لگتی ہے. جب بھی نفس کو تقاضا کرے اور آپ نہ مانیں اس وقت وہ زخمی ہو جاتا ہے. 2010 بار آپ اس طرح زخمی کر دیں پھر اس کتے کی طرح ہو جاتا ہے جس نے آپ کے ہاتھ سے ڈنڈا کھایا ہو اور آپ کے ہاتھ سے پتھر کھایا ہو اور ٹیں کر کے بھاگا ہو. پھر دور سے دیکھ کر بھونکے گا تو صحیح لیکن ٹانگ کو نہیں پکڑے گا. نفس ٹانگ نہیں پکڑتا، پھر بھونکے گا، عادت ہے، کہے گا دفعہ غائب ہو جائے گا. اسے خالد منظور فرماتے تھے نفس کی رو زور پر ہو تو رک. نفس کی رو زور پر علاج بتایا کہ نفس کا تقاضا رکو جلدی نہیں کرو، جلدی نہیں جلدی نہ کرو. نفس کی رو زور پر ہو تو رک وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی. آدمی سمجھتا ہے کہ یار ہو میں اگر اس کے تقاضا عملی کروں گا میں تو مر جاؤں گا. ایسا کبھی نہیں، آج تک کوئی نہیں مرا بلکہ زندہ ہو جاتا ہے. نفس نے خودرا کش جہان زندہ کن. نفس کو مارنے سے تم نہیں زندہ ہوگے، تمہارے ذریعے اللہ ہزاروں کو زندہ فرما دیں گے. یہ
خود اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل کر دیں گے کہ لوگ اس کی صحبت سے زندگی حاصل. تو اتقوا اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ کو خود مجاہدہ کرنا ہوگا. نمبر 1 پر تقوی کے حصول میں پہلا کام خود مجاہدہ ہے. اور وہ مجاہدہ میں نے بتایا بہت آسان ہے. اس کی مخالفت کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ لکھا ہے. سردیوں کا موسم تھا. جیسے اول تو ایسی سردی آئی نہیں, لیکن بہرحال سردی کے موسم میں حضرت کو رات نیند نہیں آ رہی تھی. بہت پریشان, بار بار کبھی صحن میں جاتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, اور سردی بھی لگ رہی. لحاف اوڑھتے ہیں تو نیند نہیں. حضرت بہت حیران ہوئے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی. حضرت کے بعد عجیب و غریب قسم کے واقعات آتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے سب کچھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یعنی پھر زندگی کا ہر کام مولا کی مرضی سے ہوتا ہے, اور جب مرضی نہ ہو تو ہوتا ہی نہیں. ایسے اس مقام پر چلے جاتے ہیں, اس مقام پر چلے جاتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, ہمارے شیخ نے فرماتے میرے دل میں آواز ہے, اشرف علی یہ کر لے, اشرف علی یہ نہ کر, اشرف علی یہ کر لے. یعنی ڈائریکٹ اللہ پھر اس بندے کی تربیت فرماتے ہیں, لے کے چلتے ہیں اس کا. حدیث میں آتا ہے پھر میں اس کو گناہوں سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو, میں پھر اس کو اس طرح بچاتا ہوں. گرنا بھی چاہے تو گرنے نہیں دیتا, ایسا پیارا کر لیتا ہوں. یہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں, ایسا ہو جا کر. چنانچہ حضرت کا واقعہ لکھا ہے تھانوی رحم اللہ کا, وہ یاد رکھنا بھی جہاں سے گاڑی مڑی, کہ بڑی اماں جان, حضرت کی 2 اہلیہ تھی, بڑی اماں جان گئی تو کہا کہ دیکھو میری مرغیوں کو دانہ ڈال دینا. تو حضرت فجر کے وقت جب آئے تو بھول ہی گئے, گھر میں بیٹھے کام میں لگ گئے. تو آ کر تفسیر لکھ رہے تھے قرآن مجید کی, بیان قرآن, تو مضمون ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ سارا سوچ کر آئے تھے یہ باتیں لکھنی, لکھا ہی نہیں جا رہے. سوچ رہے تھے اللہ خطا ہوگی معاف کر دے, دل میں اللہ نے بات ڈالی, بھائی اللہ کی میری مخلوق بھوکی پڑی ہوئی ہے, تو خادم کو نہیں بھیجا, خود گئے, دڑبے کو کھولا, دانا ڈالا, پانی پلایا. جب تسلی ہوگی تو آئے, فرماتے چھما چھم مضمون جاری ہو گیا. یہ ہے ڈائریکٹ تربیت شروع ہو جاتی ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب, ایک بار زور لگا کر پیاروں میں شامل ہو جاؤ, پھر تمہیں کبھی پیار سے نکلنے نہیں دیں گے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. تو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, نیند نہیں آ رہی تو بھائی دروازے کی, بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لحاف لے کر. کہا بھائی یہ میرے دروازے کے سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو قریب گئے تو بڑبڑا رہا ہے, اللہ جنید بغدادی کو تو اٹھا دے, گھنٹی کون سی بجائی, اللہ جنید بغدادی کو تو اٹھا دے, میں نے بڑا ایک اہم سوال پوچھنا ہے. اس نے کہا ہو اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کا وعلیکم السلام. وہ کھڑا ہو گیا, اور بھائی او کیا بھائی کہاں تو نے رابطہ کر لیا, نیند بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور جگانا بھی ان کے ہاتھ میں, موت بھی ان کے ہاتھ میں, حیات کہاں رابطہ کر لیا, کیا کام ہے. رونے لگا کہ یہ بتا دے جنید, اے معالج, اے حکیم روحانی, نفس کی بیماری کا علاج کیا ہے, میرے نفس سے مجھے پریشان کس کا علاج کیا ہے. فرمایا اس کا علاج اور اس کی صحت اس کی مخالفت میں ہے. جب نہیں مانے گا یہ صحت مند ہوتا جائے گا, پہلے لوامہ بنے گا اور پھر مطمئنہ بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی
ہمارے اس کام کو آسان کیا جو ایمان بچانے کا ذریعہ ہے. کونوا مع الصادقین. کہ دیکھو تم نے تو زور لگانا ہے لیکن اور حل بھی ایک اور آسان طریقہ بھی بتاتے ہیں. ہمارے سچوں کے پاس رہا کرو, ہم تقوی کی دولت آسانی سے تمہیں دے دیں گے. یہ کونوا مع الصادقین یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ارحم الراحمین ذات ہے, حکم دینے کے بعد اس کے آسانی کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھی جا رہی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کی صلاحیت پیدا کرو, پکے نمازی ہو جاؤ گے. روزہ نہیں رکھا جا رہا, کہا کہ نہیں, کما کتب الذین من قبلکم, سوچو تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے, ان کو کچھ نہیں ہوا, تمہیں بھی کچھ ہونے والے نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آسانی کر رہے ہیں. فرمایا اتقوا اللہ, بڑا مشکل حکم ہے. کونوا مع الصادقین, نہیں میرے پیاروں کے پاس آنا جانا رکھو تو ہم تمہارے لیے تقوی کا راستہ آسان کر دیں. مارے پاکاں درمیان دل نشاں, پیاروں کی محبت کو, پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لو. دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں, اپنا دل اللہ کے پیاروں کو دو, دیکھو پھر تمہارا دل بھی ویسے پیارا ہو جائے گا. کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ میرے صادقین سچے عاشقوں کے ساتھ, ان کے پاس آنا جانا رکھو, ان سے محبتیں ڈال لو. میرے شاہ فرماتے اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. کیا آسان کیا اتقوا اللہ کو, ورنہ اتقوا اللہ آسان نہیں ہے. نفس کا مقابلہ آسان نہیں ہے, شیطان کو اگر آسان نہیں, میں نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. کونوا مع الصادقین, ہم ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے. دیکھو ایک قیامت تک کے لیے حکم ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ والے نہیں رہے, جی اللہ والے نہیں رہے, یہ اپنی بدماشی چھپانے کے لیے ہے تاکہ اپنی بدماشی میں لگے رہیں. یہ کیوں نہیں کہتے جب ڈاکٹر نہیں رہے, اب ڈاکٹر نہیں رہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر جمعہ خان دماغ کا بدر ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر تھا, اب تمہیں دماغی عارضہ ہو جائے تو کیا تم اس کی قبر پر جاتے ہو؟ نیا ڈاکٹر تلاش کرو بھائی, کوئی نہ کوئی تمہیں کوئی کمپاؤنڈر ہی مل جائے گا بھائی, کوئی نہ کوئی گولی تو کام کی مل ہی جائے گی. چاہے وہ کہیں غلط ٹیکا لگا دے لیکن خیر ہے, وہ درد میں تو آرام آ گیا. جنید بغدادی کی تلاش ہے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تلاش ہے, سے بڑے بڑے لوگوں. جنید بغدادی کا مرید تو شبلی تھا, شبل کہتے ہیں شیر کے بچے کو. بادشاہ وقت نے بلایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو یہ بھی نوجوان ساتھ گیا, خادم شبلی. تو ایرانی قالین تھا, اس پر شیر بنے ہوئے تھے, تو اس نے کوئی توہین آمیز بات کی, تو اس نے ایسے زور سے ہاتھ مارا جوان نے, مرید صاحب نے, تو شیر بن کے کھڑا ہو گیا. وہ سورج شیر بن گیا حقیقت میں. جنید بغدادی نے دیکھا, بادشاہ ڈر گیا, انہیں ایسے کر کے کیا تو نیچے چلا گیا. تو میرے شیخ فرماتے تھے جنید کے تو شیولی جیسے مرید تھے, تو تم جیسے ہو اللہ نے تمہارے لیے پھر بھی پیدا کی ہے, کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ اپنے نفس کی بدماشی کا عذر ہے بناتے ہیں کہ یار ہم کہاں جائیں گے, وہ تو مشکل کام ہے. نہیں, جب کونوا مع الصادقین کہا تو میرے شیخ فرماتے ہیں صادقین پیدا کرنا انہیں اپنے ذمے لیا ہوا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے, صدیقیت کا بند نہیں ہے. صدیقین شہداء صالحین قیامت تک ہوں گے. کونوا معہم, بس تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, تمہارا بھی کام بن جائے گا. تلاش تم نے کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے کس طرح آسان کیا اس پرچے کو, اس معاملے کو, کہ تقویٰ مشکل نہیں ہے. ہمت تو خود بھی ہمت کرو. کونوا مع الصادقین, ان کی صحبت سے تم میں ہمت آئے گی, ان کے انوارات سے. میں نے بتایا کہ نور ایسی چیز ہے جس سے نفس بھی دبتا ہے, شیطان بھی بھاگتا ہے. یہ نفس بھی اسی سے دبتا ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال, ایک ہی مصرے میں سوال جواب کہا, نار شہوت چے کشد, شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ نور خدا, خدا کا نور حاصل کر لے, یہ آگ بجھ جائے گی. نار کا علاج نور ہے, نار کا علاج نور ہے. تم اس کو نور حاصل کرو. نور ابراہیم ساز اوستا, استاد ابراہیم السلام کو نہیں دیکھتے, ان کے نور نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کونوا مع الصادقین.
اللہ نے آسان کیا اس بات کو کہ میرے سچوں کے ساتھ رہو. اور میں نے پھر بتایا ایمان بھی درجہ کمال کو پہنچے گا اور ولایت اور دوستی بھی دیں گے. اس لیے ولایت اور دوستی کو تقوی پر رکھا ہے, ایمان اور تقوی. لیکن ایمان تو بچے, ایمان ہی نہیں بچتا ہے. لوگ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے کلمہ ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے. بھائی آخر میں بچا کے لے جانے کا مسئلہ ہے نا. یہ ساری نیکیاں کرائی اس لیے جاتی کہ ایمان بچا کے جاؤ. نماز بھی ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے, روزہ بھی, حج بھی, عمرے بھی, اور گناہوں سے بچنا بھی, صحبت اہل اللہ بھی, یہ سب ایمان کے درجے کو بڑھاتے ہیں. اور جب درجہ کمال کو ایمان پہنچتا ہے یہی ولایت ہے, یہی دوستی ہے خدا تعالیٰ کی. یہ ولایت کا نام ہے. کاملین کو جو ایمان ہوتا ہے, اس لیے بڑا پیارا مولانا رومی نے شعر کہا کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت, اگر پوری دنیا آندھی طوفان بن جائے, چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. فرمایا اللہ کے مقبول بندے ان کے ایمان کو ذرا بھی نقصان پہنچنے والا نہیں, ذرا بھی بجھنے والا نہیں ان کا چراغ. اس لیے بس میرے دوستو مختصر بات کرنے کا وعدہ تھا. وعدہ میں نے تو نہیں کیا تھا, دوستوں سے کیا ہوا تھا, آپ سے تو نہیں کیا. لیکن آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت عرصے کے بعد یہاں ہمارے نئے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے. دوستو انہی لمحات کی قدر کرو. یہی لمحات ہیں جو ہم اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہم جس غرض کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اصل تو ان کی عطا ہے. بندہ کوشش کرتا ہے, اس کے لیے پیاروں کے پاس جاتا ہے, پھر فضل حق متوجہ ہوتا ہے, اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں ہم بس بھائی یہ آج ہمارے ہو گئے. بتا جب اس کے ہو گئے بس اب غیر کا کام نہیں ہے وہ ہمیں خرید سکے. مولا سے کوئی خریدے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولا سے کوئی خرید سکے اس کی کون قیمت دے گا؟ اس کی قیمت تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس کے ان کے نفس کی قیمت بھی جنت لگا دی. میرے شیخ فرماتے لفظ نفس استعمال کیا, ان اللہ اشتری من انفسہم واموالہم, نفس استعمال کر کے بتایا کہ ان کے اندر جو سب سے کمزور چیز ہے اس کی بھی اتنی قیمت لگا دی کہ جنت. باقی چیزوں کی تو کیا بتائیں, اپنا دیدار ہے بس. زیادہ قیامت کے دن ہم جنت کے ساتھ تمہیں ایک زیادہ چیز بھی دیں گے, اور وہ زیادہ کیا ہے, اپنا دیدار کرائیں گے تمہیں جنت. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل انک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما, یا اللہ ہمیں تو قبول فرما, اپنی ولایت اور دوستی کے لیے قبول فرما, ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما. یا اللہ تقوی کی توفیق عطا فرما, میت صادقین ہمیں نصیب فرما. اللہ میں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا, پچھلوں پر یا اللہ نگہبان ہو جا, قدم قدم پر ہماری مدد نصرت فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو, ہمارے گھر والوں کو, بال بچوں کو, کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما. یا اللہ بغیر استحقاق کے اپنی دوستی نصیب فرما. اللہ نفس و شیطان کے سامنے ہم یا اللہ عاجز ہو چکے, ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما. یا اللہ یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما, سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ اہتمام کرنے والوں کو برکتیں نصیب فرما, آنے والے آنے والیوں کے لیے برکتیں نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس پیارے شہر کراچی کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد اور نصرت فرما.
فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کی یا اللہ درجات کو بلند فرما، ہمارے شاہ کی مختص صاحب ہمارے مرشد کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام صدقات جاریہ کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مولانا مدرسہ صاحب دان برکاتم کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ رزق روٹی کے وسائل میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہر ایک کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا